أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 225 225۔ اللہ تعالی تمہاری بے ارادہ بغیر نیت کی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا، لیکن جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، جان بوجھ کر جو تم نے قسمیں کھائی ہیں، جو شپث لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ کرے گا، تمہارا حساب لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے، سہنشیل ہے، क्षमा کرنے والا ہے، سہنشیل ہے۔ Allah does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned, and Allah is forgiving and forbearing۔ اس آیت کے اندر قسم کے بارے میں، جو انسان شپث لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور سے ایک حکم اور ایک ہدایت دے رہا ہے۔ عرب کے لوگوں میں ایک عادت یہ تھی، آج بھی ہے، کہ وہ بات بات پہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ تو گویا کہ وہ ان کے بات کرنے کے اسٹائل میں سے ایک چیز ہے، واللہ ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہاری عادت میں، تمہاری ہیبٹ میں جو شامل ہے کہ بات بات پہ تم قسم کھا، تمہاری زبان پہ آ جاتی ہے یہ بات اور دل کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت، اس لیے کہ یہ تمہارے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قسمیں کھانا بات بات پر یہ کوئی اچھی بات نہیں، پسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے گا کہ جو انسان زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، زیادہ کریکٹر لیس ہوتا ہے وہ، اور وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ لیکن جو اگلی بات ہے کہ تمہارے دلوں کی کمائی پر تمہاری پکڑ کرے گا، تمہیں پنشمنٹ دے گا، تمہارا حساب لے گا، تمہارا لیکھا لے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جان بوجھ کر کے قسم کھا رہا ہے اور اس کے بعد اسے پورا نہیں کیا، یا جان بوجھ کر ایک غلط چیز کی قسم کھا لی، مثلا کسی گناہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بارے میں تمہاری پکڑ ہوگی، تم کو سزا اور پنشمنٹ ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر گناہ ہو گیا تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بردبار یعنی سہنشیل ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ہماری نافرمانی کرتا فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا،
فوراً پکڑ نہیں کرتا وہ، بلکہ ٹائم دیتا ہے، تھوڑا ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ خود ہی آ جائے، معافی مانگ لے، میرے سامنے سرنڈر کر جائے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ لیکن اس میں ایک اور گہری بات ہے جس پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے نیکی کماتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، مثلا ہم نے یہ قرآن پکڑا تو یہ نیکی ہوئی، کسی کو اسی ہاتھ سے مار دیا تو برائی ہوئی، اسی طرح سے ہمارے دل بھی نیکی اور گناہ کرتے ہیں، کماتے ہیں وہ۔ اور دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک تو وہ ہے جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری طرح کا خیال اور تھاٹ وہ ہے جسے ہم پالتے ہیں باضابطہ، مثلا کسی کی حرام محبت، ایک اللہ کی محبت ہے جو فرض ہے، ضروری ہے، اور دوسرے کسی نامحرم کی، کسی عورت کی، کسی لڑکی کی محبت اللہ تب اگر یہ دل میں پال رہا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا۔ اسی طرح سے نفرت اور دشمنی، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کینہ کوئی رکھتا ہے کسی مسلمان سے، کینہ مطلب دل میں دشمنی، بولتا نہیں ہے، اور اسی حالت میں مر گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ دل کا عمل ہے نا۔ حسد کرتا ہے انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ ہاتھ سے کرتا ہے کیا؟ جیلسی کس چیز سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ اور کہا گیا کہ وہ حسد انسان کے نیکیوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اپنے دل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی غلط خیال ٹکنے نہ پائے۔ شیطان ڈالے گا، برے خیال ڈالتا ہے۔ اور ایک انگلش میں بہت اچھا ایک وہ ہے، کہا جاتا ہے واچ یور تھاٹس دے بیکم یور ورڈس۔ اپنے سوچ کو پر پہرا رکھو، کیوں؟ یہ تمہاری بات بن جاتے ہیں، جو دماغ میں آتا ہے وہ آدمی بولتا ہے۔ اور واچ یور ورڈس دے بیکم یور ایکشن، تمہاری بات دھیرے دھیرے تمہارے عمل میں آنے لگتی ہے، تم ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اور واچ یور ایکشن دے بیکم یور ہیبٹس، تم اپنے عمل کا جو کر رہے ہو نا اس پر دھیان رکھو، اس لیے کہ وہ عادت بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد واچ یور ہیبٹس دے بیکم یور کیریکٹرس، وہ تمہارے کیریکٹرز، عادتیں جو ہے وہ تمہارے کیریکٹر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور واچ یور کیریکٹرس دے بیکم یور ڈیسٹنی، وہی تمہاری تقدیر ہے، جو تمہارے کیریکٹر بن جاتے ہیں، جو تمہاری عادتیں ہوتی ہے اسی سے تمہاری تقدیر بنتی ہے، اچھی یا بری تمہاری۔ کے لوگ بولتے ہیں نا قسمت ہماری خراب ہے، یہ قسمت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کے خیالات سے۔ اچھے اور پاکیزہ خیالات ہوں گے تو انسان اچھائی کی طرف جائے گا، اور برے اور گندے خیالات دل میں پالے گا تو انسان برائی کی طرف جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان، اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔